انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 3 بندے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا، تو جب ان کو بتلایا گیا تو انہوں نے کم خیال کیا اور پھر کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ رات کو نماز پڑھوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے ایسے ایسے کہا، میں تم سے زیادہ اللہ سے خوف رکھتا ہوں اور میں تم سے زیادہ متقی ہوں۔ میں رات کو جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ میں روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، اور میں نے شادیاں بھی کی۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے پر امام بخاری اور مسلم نے صاحب مشکات نے اس حدیث کو نقل کیا کہ دین کا کوئی کام، گناہ کا کام تو چاہے کسی بھی طریقے پر کیا جائے وہ تو گناہ ہے، لیکن جو دین کا کام کیا جائے گا تو اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کریں گے تو اس پر اجر ملے گا، اگر کمی بیشی کریں گے تو اس پر اجر نہیں ملے گا، وہ الٹا گناہ بن جائے گا۔ 4 رکعت نماز ہے تو ہم 3 نہیں پڑھیں گے، 2 رکعت نماز ہے تو ہم 4 نہیں پڑھیں گے۔ جو طریقہ ہے اس کے مطابق چلیں گے، جہاں جہاں جو دعا منقول ہے یا جو بھی طریقہ ہے، نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، شادی بیاہ کا، کوئی بھی اگر ہم دین کا کام کرتے ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا جائے گا۔ اب ایک صحابی نے یہ نیت کی کہ میں ہمیشہ پوری رات جاگوں گا، دوسرے نے نیت کی کہ میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا، تیسرے نے نیت کی میں شادی نہیں کروں گا۔ اب کام یہ سارے درست تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نفلی روزہ کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا۔ نفلی روزے کی یہی ترتیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پے در پہ 2 4 10 دن رکھتے، کبھی 2 4 10 دن نہیں رکھتے، کبھی 1 دن رکھتے 1 دن نہ رکھتے، مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ رات کی عبادت کا بھی یہی طریقہ تھا، کبھی اول حصہ جاگتے پھر سو جاتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول حصہ سو جاتے، تہجد کے لیے اٹھ جاتے۔ ہم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی اس لیے وہ پڑھتے تھے، ہم پہ فرض نہیں ہے، ہمارے لیے وہ نفل ہے۔ اگر کبھی پوری رات بھی نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہگار نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا میں ہمیشہ جاگوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہمیشہ پوری رات جاگوں، میرا طریقہ یہ ہے کہ کبھی سو جاتا ہوں کبھی جاگتا ہوں، کبھی اول حصے میں سوتا ہوں آخر میں عبادت کرتا ہوں، کبھی اول میں عبادت کرتا ہوں پھر سو جاتا ہوں، پھر فجر کے لیے اٹھتا ہوں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے مطابق عبادت کی جائے۔ جب ہم اپنے طریقوں پر عبادت کریں گے تو وہ طریقہ غلط ہو جائے گا۔ صحابہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بندے نے چھینک ماری اور اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب صرف الحمدللہ کہنا چاہیے، والسلام علی رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، یہ جملہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے کیونکہ چھینک کے بعد صرف الحمدللہ ہے بس۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا یرحمک اللہ والسلام علی امک، کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے، تیری ماں کو سلام ہو۔ اس بندے کو یہ بات ناگوار گزری تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اسے سمجھایا کہ جب دین میں صرف الحمدللہ ہے تو تو نے والسلام علی رسول اللہ کیوں کہا؟
کہ دین میں چاہے درست الفاظ ہیں لیکن اس کو غلط جگہ استعمال کریں گے تو وہ گناہ بن جائے گا، ثواب نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے یا کھانے کے بعد دعا پڑھنی ہے، تو آپ کھانے کے بعد دعا پڑھنے سے پہلے درود پڑھنا شروع کر دیں، پھر دعا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، یہ طریقہ غلط ہو جائے گا۔ حالانکہ درود پڑھنا کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن جب کھانے کے بعد دعا سے پہلے درود نہیں ہے، کھانے کے بعد دعا کے بعد درود نہیں ہے، ہم اس کو لازم کریں گے تو یہ خلاف سنت عمل ہو جائے گا۔ نوافل اکیلے پڑھے جائیں، نوافل کی جماعت کریں گے تو یہ منع ہے۔ ہمارے ہاں رمضان میں یا بسا اوقات رمضان کے علاوہ شب برات آ جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا دن آتا ہے تو بعض مساجد میں جی وہ تسبیح تراویح کی جماعت کرائیں گے۔ بھائی جماعت مکروہ تحریمی ہے، جماعت نفل کی احناف کے ہاں حرام ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرام کے برابر گناہ ہے، تو جب ایسی عبادت کا ثواب ہی نہیں ملے گا تو فائدہ کیا؟ جب ایک چیز سے منع کیا گیا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے کرنا، تو وہ ثواب تو نہ ملا۔ میں نے ایک صاحب کو سمجھایا، کئی مرتبہ لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں جی وہ بات لوگوں کو آتی نہیں ہے۔ بھائی جن کو نہیں آتی تو جماعت سے پڑھنے سے کیا ان کو ثواب ملے گا؟ جب آتی نہیں ہے تو ثواب کیسے ملے گا؟ جن کو نہیں آتی وہ سیکھ کر پڑھیں۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندے کو نہیں آتی تو ہم اس کے لیے اپنی نماز بھی خراب کریں۔ تو جو سنت طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی جماعت نہیں کرواتے تھے، اکیلے اکیلے صحابہ پڑھتے تھے۔ تو جو سنت طریقہ ہے جب ہم اس کے مطابق چلیں گے تو دین کے کام کا اجر ملے گا۔ دو شرطیں ہیں اجر کے لیے، ایک تو یہ کہ کام سنت کے مطابق کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اگر کام سنت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو لیکن سنت کے خلاف ہو، اللہ پھر بھی قبول نہیں فرماتے۔ یہ دونوں چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔